انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ نہایت ہی عالی مرتبت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پیارے گھر میں حاضر ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میرے آقا کے نالین مبارک کے صدقے، بلکہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے یوں کہوں کہ نالین مبارک سے لگنے والے جو حضور کے نالین سے غرد و غبار لگی، اللہ اس غرد و غبار کے صدقے ہمیں کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع حقیقت ایمان، کہ حقیقت ایمان ہے کیا، ایمان کیا ہے۔ آج تو دو نمازیں پڑھ کر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں میں مومن ہوں، کوئی جبہ پہن کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، کوئی تبلیغ کر کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، اور کوئی ساری ساری رات شباب اور کباب میں گزارنے کے بعد ٹی وی پر آ کر وہ بکواس کرتا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں، میں علماء سے بڑا محب رسول ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں حقیقت ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو آج گفتگو کا موضوع بنایا، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 24 ہے اور پارہ نمبر یہ 10 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قل محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، توجہ سے میرے رب کا فرمان سنیے گا، اس کے بعد ہم نے رزلٹ نکالنا ہے اپنے ایمان کا۔ اس وقت دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رب کے ایک ایک فرمان پر ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ یہ کسی مولوی کی کہی ہوئی بات آپ کو نہیں سنا رہا۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دو، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، تمہاری برادری، تمہارے رشتہ دار، و اموال
اقترفتموها، اور تمہاری کمائی کے وہ مال، تمہارا کاروبار، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہارا تجارت کا معاملہ، کاروباری معاملات کہ جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہیں تمہارے جو ہے نا وہ پسندیدہ گھر، وہ بنگلے، وہ 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر جس کو تم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق بنایا، سنوارا اسے، یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ یہ سب کچھ رب نے گنوایا، اور اس کے بعد دوسری طرف، ایک طرف یہ ساری چیزیں اور دوسری طرف ان کے مقابل کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ایک طرف تمہارے کاروبار، ایک طرف تمہارے جناب مال کمائے ہوئے، بڑی محنت سے رات دن تگ و دو کر کے تم نے مال کمایا۔ الگ بات ہے حلال حرام کی تمیز تھی یا نہیں تھی، اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ تم نے مال کمایا، تم نے بڑی محنت کر کے تجارت کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ سیٹ کیا، اور یہ سب اور گھر بڑی محنت سے بنایا، بڑا حسین اور پسندیدہ گھر تم نے بنایا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے اعز و اقربا، تمہارے بہن بھائی، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر کے دوسری سب ان کے مقابلے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، اور وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی اگر یہ چیزیں تمہیں پیاری ہیں تو پھر سنو، فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر تم انتظار کرو، کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور اگر کوئی اس راستے پر چلا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دی، تو پھر وہ کس قوم میں کھڑا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پیاری ہے تو وہ کس لسٹ میں کھڑا ہوا ہے؟ فاسقین کی لسٹ میں۔ صاحبوں، میں نے اور آپ نے آج اپنے اپنے ایمان کو تولنا ہے۔ میں نے ایک ترازو میں ان چیزوں کو رکھنا ہے، دوسرے ترازو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اس کو میں نے دیکھنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ ایک ہے دعویٰ، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، دعوے کی بات نہیں کر رہا میں، آج بات حقیقت ایمان کی ہو رہی ہے۔ دعوے تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، دعوے تو وہ بھی کر رہے ہیں کہ جو وقت کے مانے ہوئے بدکار ہیں اور جھوٹے ترین ہیں، جو عالمی سرٹیفکیٹ جن کو دی گئی ہے جھوٹوں کی، وہ بھی جناب اپنے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے۔ تو قرآن نے معیار دے دیا، قرآن نے ہمیں راستہ دے دیا کہ تاکہ کسی عاشق کو بھی جو ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ یہ کیا
کہ یہ بھی اسی لسٹ میں کھڑے ہیں تو پھر میرے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی اگر ایسے لوگ بھی یہاں کھڑے ہو جائیں؟ تو کہا گھبراؤ نہیں، ہم معیار ہی بتا دیتے ہیں، ہم اصول ہی وضع کر دیتے ہیں، اب اس اصول پر پرکھ لو، جو اس اصول پر جو ہے نا وہ اترے گا پورا پورا، وہی عاشق رسول کہلائے گا، وہی مومن کہلائے گا، اسی کا ایمان کامل ترین ہوگا اور وہی ایمان کی حقیقت کو پا جائے گا۔ قرآن نے ایمان کی حقیقت کو کیا بتایا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے یہی ایمان کی اصل ہے اور حقیقت ایمان یہی ہے۔ اب جب ایمان کی حقیقت سمجھ آ گئی قرآن کی اس آیت سے، اور ذرا ایک بات حدیث پاک سے بھی، میرے سامنے یہ مشکات شریف ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلم شریف بھی میرے سامنے موجود ہے۔ مشکات شریف کی کتاب الایمان الفصل الاول، حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں صرف جو ہے نا یہاں جس کو دیکھنا ہے وہ جمعہ کے بعد آ کے دیکھ لے بیٹھ کے، اگر میں اسی حدیث پر ہی بات کرتا رہوں گا تو شاید سارا وقت اسی میں گزر جائے۔ یہاہ پر حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایمان کی حقیقت، توجہ کیجئے گا بات پر، رسول اللہ کے فرمان کے بعد اب رسول اللہ کا فرمان۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جس کو ہم نے پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اجنبی تھا، کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے اور سیاہ اس کی زلفیں۔ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعریف جو کی وہ اعمال کے ساتھ کی، جو ہمارے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں حضور نے وہ بتائے۔ عمل بتایا کہ اسلام جو ہے وہ عمل کا نام ہے، اعمال صالحہ۔ اور دوسری طرف اس نے پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ میرے حضور نے ایمان کا جب اس کو بتایا تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے کی وضاحت کی۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ یہ ساری چیز یہاں لکھی ہوئی موجود ہے۔ کہا احسان کیا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب رب کی عبادت کرو تو اس انداز سے، اور تمہارے ایمان کا یہ لیول ہونا چاہیے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ورنہ پھر یہ تو ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اس کی عبادت کرو۔ فرمایا یہ احسان ہے۔ اور جب دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ میرے حضور نے تصوف کو بیان کر دیا احسان میں، داتا علی حجویری نے جب اپنی کشف المحجوب کو شروع کیا ہے اور تصوف کی بحث چھیڑی ہے تو اسی حدیث سے اس کو جو ہے وہ آپ نے لے کے چلے ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں، یہ ایک حدیث آپ کے سامنے جس میں احسان، ایمان اور ذکر ہوا کہ احسان کیا ہے۔ حضور نے عقیدہ بیان کر دیا ایمان پر۔ اب ذرا ایک اور حدیث پاک سنیں۔ میرے حضور نے خطبہ دیا، حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ حضور نے خطبہ دیا تو اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا خبردار لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ اگلا فرمان سنیں، فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، وہ اس کا دین ہی نہیں جو اپنے عہد پر پورا نہیں اترتا، جو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ آج اس وقت پاکستان کی جو حالت بنی ہوئی ہے، اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ ان عاشقان رسول کو، پہلی بات یہ سن لیں، میں نہ تو تحریک لبیک کا کارکن ہوں، ان کی میرے پاس کوئی ممبرشپ نہیں ہے، کسی کے ذہن میں نہ کہ مولوی صاحب نے آج سارا جمعہ جو لگتا ہے کہ یہ تحریک کا کوئی نمائندہ، اگر اس انداز سے نمائندہ سمجھیں کہ حضور کے غلاموں کی نمائندگی کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اس پر مجھے فخر ہے۔
میں برملا کہہ رہا ہوں، نہ میرے پاس ان کی کوئی لیڈرشپ ہے اور نہ ہی کوئی ممبرشپ ہے میرے پاس، نہ میں کوئی ان کا سرپرست ہوں، لیکن بات جو کہنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا۔ جس کاز کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں، جس مسئلے پر وہ پہرا دے رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے، ان کی صرف ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ رب کعبہ کی قسم ہے پوری امت مسلمہ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ٹی وی پر آ کر کے جس طرح سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وہ کیا کہ جی ہم باقی تو ان کے مطالبات مان چکے ہیں، بس وہ ایک مطالبہ ان کا جو ہم نہیں مان سکتے۔ کون سا ایمان مطالبہ جو ہے؟ وہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب یہ سفیر کو نکال دیں اور سفارت خانہ بند کر دیں۔ سنو، رب کعبہ کی قسم ہے، لبیک کا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ سفیر کو نکال دو، سفارت خانہ بند کر دو، اپنا سفیر بلا لو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ رمضان شریف میں جو ہوا وہ میں نے دیکھا ہے نیٹ پر، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس پر دونوں وزیروں کے، تینوں کے بلکہ جناب وہ دستخط بھی ہے، وہاں یہ مطالبہ ہی نہیں ہے۔ اور آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یورپ جو نا وہ یورپ کنٹری کے ساتھ اور یہ جتنے بھی اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ہم تجارت کیسے ان کے ساتھ بند کرتے، پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ بات اپنی جگہ پر، لیکن میں جو بات سنانے لگا ہوں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، مطالبہ یہ ہے جو 22 کروڑ پاکستانیوں کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور یہاں بیٹھے ہر مسلمان کا بھی ہے، اور پاکستان کی نہ صرف امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ناموس رسالت کے گستاخ ہوں۔ مطالبہ کیا کیا گیا؟ مطالبہ یہ کیا گیا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو فرانس نے کیونکہ حکومتی سطح پر گستاخی کی، یہ الگ بات ہے کہ آج وہ خبیث اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، انجام کو پہنچ چکا، اس کے باوجود فرانس نے کیا کیا؟ اسے صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ آج بھی مسلمانوں، تمہارے غیرت ایمانی کو للکار رہا ہوں میں، تمہاری غیرت ایمانی کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں۔ آج بھی فرانس کے اندر ان کی سرکاری عمارتوں کے اوپر میرے حضور کے خاکے آج بھی لٹک رہے ہیں۔ ہمارے دل چھلنی ہے، ہر مسلمان کا جو سر ہے وہ شرمندگی سے جھکا ہوا ہے۔ ان عاشقان رسول نے یہ مطالبہ رکھا جب ساری قوم سو رہی تھی، جب عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، جب ختم نبوت کے مجاہد ختم نبوت پر ووٹ لینے والے، وہ صدارتی اور وزارتی امور کو چلانے والے وہاں بیٹھ کر کے اپنے جناب معاملات میں مصروف تھے، اس وقت اگر ان 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، ایمان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو جماعت سامنے آئی تھی، جو تحریک سامنے آئی تھی، جو تنظیم سامنے آئی تھی، وہ تنظیم اس نے جو یہ نعرہ لگایا اور سوئے ہوئے سنیوں کو جگایا، مطالبہ کیا ہوا؟ وہ وہاں پر معاہدہ کیا ہوا؟ معاہدہ یہ ہوا کہ جناب بات ہم یہ نہیں کہتے کہ سفیر کو نکال دو، ہم یہ نہیں کہتے سفارت خانہ بند کر دو، ہم نہیں کہتے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، جو رمضان کی صبح سادے کے وقت یہ مطالبہ ہوتا ہے، معاہدہ لکھا جاتا ہے، وہاں دستخط ہوتے ہیں، جس کا آج اپنا کانفرنس کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر آج کا وزیر داخلہ بھی اس کا اقرار کرتا ہے کہ ان کا ایجنڈا جو سب سے بڑا ہے، مطالبہ بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ سفیر کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے۔ وہ بھی اتنا سچ بول گیا، تو حقیقت یہ تھی، مطالبہ یہ تھا کہ جناب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سفیر کو نکال دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سفارت خانہ بند کر دیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے
کہ یہ بات کیونکہ فرانس نے حضور کی گستاخی جو ہے نا وہ اپنے سرکاری سطح پر کی ہے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران پوری امت مسلمہ کا نمائندہ بن کر کے، لیڈر بن کر کے، ہم آپ کو ہی اپنا بڑا اس مسئلے میں آپ کو بڑا بناتے ہیں کہ آپ ہم سب 22 کروڑ مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور یہ سرکاری سطح پر یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ اس سفیر کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے آؤ، پارلیمنٹ میں لے آؤ، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے 22 کروڑ عوام کے نمائندگے جو نمائندگان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر بحث کریں اور اس کے پر جناب ووٹنگ ہو جائے۔ اگر پارلیمنٹ کے ارکان کہتے ہیں کہ سفیر کو نہیں نکالنا، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، نہ نکالو، ہمیں اس بات کو جو ہے بالکل اتفاق ہے۔ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ جی نہیں نکالنا، بالکل نہ نکالو، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نکال دو، ووٹنگ ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے، فیصلہ دے دیتی ہے کہ نہیں سفیر کو نکال دینا چاہیے، تو جب پارلیمنٹ کہہ دے قانوناً یہ بل پاس ہو جائے کہ سفیر کو نکال دو، تو پھر تو سفیر کو نکالنا ہوگا۔ یار ایک سفیر کے لیے صرف فرانس نہیں، پوری غیر مسلم قوتیں ایک پیج پر آ کے کھڑی ہو جائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ختم نبوت کے جناب ختم نبوت کے مجاہد کے بورڈ لگا کر کے تم نے ووٹ حاصل کیے ہیں، ختم نبوت کے مجاہد کہلوانے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ایک سفیر کی بات آئی، ساری غیر مسلم قوت یورپی کنٹری جو تھی وہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو گئی، اور تم اتنا مر کر گر گئے کہ تم ایک سفیر پر بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ نہیں جی، یہ معیشت کا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ایسی معیشت، ہمیں نہیں چاہیے ایسی معیشت جس پر ہمیں حضور کی ناموس پر سودا کرنا پڑ جائے۔ کیا تمہیں چاہیے ایسی؟ ہاتھ اٹھا کر کہو نہیں چاہیے۔ ہم بھوکے گزار سکتے ہیں، ہم مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایک وقت کھا کر ایک وقت کو جناب بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پانی پی کے اپنے سانس گزار سکتے ہیں، ہم بغیر جناب کچھ کھائے پیے سانسیں بتا سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے حضور کی محبت کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ہم نہیں لے سکتے۔ اور آج جو حضور کی ناموس پر پہرا دینے نکلے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگوں اگر تم ساتھ نہیں چل سکے تو کم از کم اپنی زبانوں کو ذرا لگام دے کے رکھیں۔ اگر تم ساتھ نہیں چل سکے تو ان کو غلط تو نہ کہو۔ آج دہشت گرد کہا جا رہا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے؟ قرآن کا یہ حکم اور دوسری طرف حدیث پاک۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے مسجد میں لوگ کیا کرنے آتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ مساجد میں جمع ہوں گے، لیس فیہم مؤمن، ان کے اندر ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ میں 5 نمازوں کی امامت کر کے میرے جیسا بڑا مومن کون ہے؟ میں منبر پر بیٹھ کر ایک خطبہ دے کے سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا مومن کون ہے؟ 5 نمازیں پڑھنے والا کہتا ہے مجھ سے بڑا مومن کون ہے؟ رنڈیوں کے ساتھ راتیں گزارنے والا صبح اٹھ کے ٹی وی پر بکواس کرتا ہے، مجھ سے بڑا مومن کون ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حقیقت ایمان کیا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام کا فرمان احادیث کے اندر یہ موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا امتی
اچھا، اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک سنیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور درجنوں احادیث کی بکس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ عرض کی حضور ملائکہ کا۔ فرمایا وہ تو ہر وقت رب کی تجلیات میں رہتے ہیں، رب کے قرب میں رہتے ہیں، ان کا کیسے؟ اگر وہ ایمان نہیں لیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ عرض کی حضور انبیاء کا۔ فرمایا ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لیں گے تو پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ پھر کہا حضور ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان اچھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم تو صبح شام میرا جلوہ دیکھتے ہو، تمہاری نظروں کے سامنے درخت چل کے آتے ہیں، میری بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تم نے درختوں کو میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے جانوروں کو میرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پھر پلٹ کے واپس عصر کے وقت پہ آتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو یہ سارا کچھ دیکھا ہے۔ تو کہا حضور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا ایمان اچھا ہے؟ سنو اے غیور سنیو، اے میرے حضور کی محبت میں بیٹھنے والوں، میں اور آپ ذرا ایک سمت آج جو میرے ایمان کی کیفیت ہے اس کو ایک طرف لا کر کے کھڑا کر دیں، دوسرے طرف میرے حضور کا یہ فرمان ہے۔ سنو میرے حضور نے کیا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تم کہتے ہو ملائکہ؟ فرمایا نہیں۔ تم نے کہا انبیاء؟ نہیں۔ تم کہتے ہو ہم؟ فرمایا تم بھی نہیں ہو۔ حضور پھر کون ہے جس کا ایمان قابل رشک ہے، جن کا ایمان بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے؟ فرمایا وہ کہ جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میرے نام پر جانیں قربان کر دیں گے۔ فرمایا ان کا ایمان یہ سب سے بہترین ایمان ہے، یہ قابل رشک ایمان ہے۔ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، نام سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، نام سنیں گے تو بیوی بچے قربان کرنے کے لیے جناب تیار ہو جائیں گے، نام سنیں گے گھر بار چھوڑ کر 8 دن کیا فیض آباد کی سردی میں بھی وہ قمیص اتار کے کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے حضور نے لبیک یا رسول اللہ، یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں، سن لو، یہ نعرہ کسی خاص تنظیم کا نہیں ہے، یہ نعرہ ہر مسلمان کے ایمان کا نعرہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی ناموس کے لیے کون کون تیار ہے؟ اٹھاؤ ہاتھ، آج ہاتھ کوئی بھی نیچے نہ ہو۔ حضور کی عزت پر مار مٹنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ کی ناموس پر جانے بھی قربان ہے، لبیک۔ ابھی شرما رہے ہیں، ابھی شرما رہے ہیں، حدیث پاک سنیں، پھر آپ نہیں شرمائیں گے، پھر اس سے بھی اونچی آواز ہوگی، تمہاری آواز اس سے بھی اونچی ہوگی۔ آج میرے لہجے کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ مولوی صاحب تو بڑے نرم لہجے کے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا؟ حضرت جی نرمی اپنی جگہ پر، ہر معاملے میں نرمی، لیکن جب بات آتی ہے حضور کی ناموس کی، جب بات آتی ہے حضور کی عظمت کی، جب بات آتی ہے تاجدار ختم نبوت پر جناب آپ کی عزت پر پہرا دینے کی، پھر حضرت عمر فاروق کا ایمان ہونا چاہیے، پھر یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ سنیں میرے حضور نے فرمایا، حقیقت ایمان کو قرآن کی نظر سے دیکھا، اب حدیث کی نظر سے دیکھیں۔ یہاں فرمایا کہ ان کا ایمان اچھا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کو 7 مبارکیں، توبہ 7 مرات،
ان کو 7 مبارکیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی میرا نام سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. میرا نام سنتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں. فرمایا انہیں 7 مبارکیں. تو آج حضور کی عظمت کی بات آئے تو جو اپنے ایمان کی غیرت ایمانی سے بولے میرے حضور اسے 1400 سال پہلے ہی مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دوسری طرف اب ذرا حقیقت ایمان. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے. جس کو دیکھنا وہ جمعہ کے بعد آ کے دیکھ سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا سنو ایمان کیا ہے, ایمان کی حقیقت. ایمان ایمان ایمان. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج ہر بندہ شرابی بھی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں ذرا بڑا مومن ہوں. وہ ٹلی بھی آ کے کہتا ہے میں بڑا مومن ہوں. وہ ڈبو کتا وہ بکواس کرتا ہے میں بڑا مومن ہوں. تم کون ہو؟ سنو میرے حضور نے فرمایا ایمان کیا ہے. فرمایا میرا امتی وہ ہے, میرا امتی وہ ہے. کون؟ فرمایا کہ وہ کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے, بن دیکھے عشق کرتا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ حضور کا ایک جلوہ نظر آ جائے سب کچھ قربان کر دوں گا. بس ایک بار حضور کا جلوہ نظر آ جائے میں سب کچھ قربان کر دوں گا. یہ عشق رسول یہ ہے. تم آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, اور بہت سو نے مجھ سے پوچھا ہے حضرت آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے, یہ بھی کوئی سمجھانے والی بات ہے. ایک دھرنا 126 دن جاری رہا, کبھی کچھ ہوا؟ عورتوں کو نچایا گیا. اور انہی لوگوں نے جو آج پاکستان کے مامے چاچے بنتے ہیں, میڈیا آپ کے سامنے ہے, اٹھا کے دیکھ لیں, کلپس موجود ہیں, ان کی باتیں ساری پچھلی موجود ہیں. جلا دو, گھرا دو, یوں کر دو, پارلیمنٹ کو جناب حملہ کر دو, اور پاکستان کو آگ لگا دوں گا. یہ جو پاکستان کا ماما بنا ہوا ہے آج کہ پاکستان کو آگ لگا دوں گا, تو ہوتا کون ہے میرے ملک کو آگ لگانے والا؟ تیری جرت ہی کیا ہے؟ یہ پاکستان اہل سنت کے آباء و اجداد نے بنایا ہے, اور آج بچائیں گے بھی اہل سنت ہی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اونچی آواز سے ہاتھ اونچے. لبیک یا رسول اللہ. توجہ. آج جس کاس کے لیے میرے حضور کے غلام نکلے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا یا ہماری تو ٹانگیں بھی سلامت ہیں. میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ٹانگوں پر کھڑا ہو کے نہیں چل سکتا. وہ پاؤں کے بل, اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں. وہ ریگتا ہوا اپنے ہاتھوں کے بل نعرہ لگا رہا تھا, حضور ٹانگیں نہیں ہو تو کیا ہوا, لیکن دل میں ایمان تو ہے, غیرت ایمان تو ہے. حضور پکارا گیا ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے, میری ٹانگیں نہیں ہیں تو کیا, میں ہاتھوں کے بل چل کے بھی آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے دیکھا کہ بیساکھی لے کے لوگ جا رہے ہیں. یار مجھ ٹانگوں والوں سے تو بہتر میں اس حضور کے غلام کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اے میرے آقا کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے جانے والے, یہ کمینہ تجھے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہے. تیری جوتی سے جو خاک اڑ رہی ہے, کاش میرا مقدر ہوتا میں اس خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتا. کاش, کیونکہ تم جس کاس کے لیے نکلے ہو یہ میرے حضور کی عظمت کا ہے. تو اس لیے ہم حکومت پاکستان کو واضح پیغام دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہو, آپ ڈرے نا, بات تو میں کر رہا ہوں, آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں. میں اپنی ہر بات کا مرتے دم تک پہرے دار ہوں. حضور کی ناموس پر گردن جاتی ہے جائے, ہم نے تو گردنیں حضور کی عزت کے لیے رکھی ہوئی ہے.
آج منبر پر مجھے عزتیں ملی کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. جب آپ لوگوں نے انتظامیہ نے مجھے یہاں سلیکٹ کیا, کسی نے پوچھا تھا مولوی صاحب تمہاری قوم کیا ہے, تم کس برادری سے تعلق رکھتے ہو, تم چوڑے ہو, کمی ہو, کمینے ہو, کون ہو؟ کسی نے پوچھا نہیں. آج جب نماز ختم ہوتی ہے, آپ کے میرے والد کی عمر سے بھی زیادہ بزرگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. بزرگ نے پوچھا مولوی صاحب تم کون ہو؟ ارے نہیں, اگر یہ آج عزتیں ہیں, سر پر دستار ہے, ہاتھ چومے جاتے ہیں, تو صرف صدقہ ہے حضور کا. تو جس آقا کے صدقے یہ ساری عزتیں ملی ہیں, یا رسول اللہ, آقا میں آپ نے صرف جان ہی نہیں, میری اولاد بھی, میرا تن من دھن, ماں باپ, بہن بھائی, حضور آپ پر قربان ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. حضور ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. اور حکومت کو یہ پیغام ہے, عقل سلیم سے کام لے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو جا رہے ہیں صرف اتنے ہیں, نہیں نہیں, ہر سنی کا, میں سنی کی بات بھی نہیں کرتا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, انہوں نے بے شک میڈیا پہ پابندی لگے, بول نیوز کو بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کے غلاموں کی سچی بات پہنچا رہا تھا, اس کو جناب انہوں نے بند کر دیا. یہ عاشق رسول ہے, یہ ہے عاشق رسول. کہ حقیقت سچ کیوں دکھا رہے ہو؟ جو ہم آپ کے بکواس کرتے ہیں وہ بتاؤ لوگوں کو, ورنہ ہم بے نقاب ہو جائیں گے. تو انہوں نے بول نیوز کو بند کیا, اس وجہ سے صرف قصور یہ تھا کہ وہ حقیقت بتا رہا تھا. سنو, حکومت پاکستان کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں, ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب اور باقی اہل سنت کی تنظیمات, نہ صرف اہل سنت کی بلکہ مسلک کے اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ ہیں, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, ان کا جو پیغام آیا, اور اسی طرح مکتبہ دیوبند کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی جو اپنے پیغامات جاری کیے. تمام مذہبی جماعتیں اس وقت چلتے ہوئے کارواں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کھڑے ہوئے آپ ساتھ کے نہیں کھڑے ہوئے. اگر انہوں نے کوئی فرعونیت کا مظاہرہ کیا تو حضور کا ہر غلام سر پر کفن باندھ کر کے باہر نکل آئے گا. اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی پر ہی زندگی عطا فرمائے, حضور کی غلامی پر مرنا عطا فرمائے, اور حضور کی غلامی میں جینا مرنا سب کچھ آقا پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.